وعلیکم ہمارا السلام۔ سوال ہے کہ پانی پر دم کرنا جائز ہے اور ہمارا تعلق جمعیت الحدیث سے ہے، وہ کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے، یہ شرک ہے، اور جو جمعیت مرکزی والے ہیں وہ کہتے ہیں یہ صحیح ہے۔ اب آپ یہ بتائیں، کسی عالم سے بتائیں صحیح معلومات۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نو ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ آپ اگر پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں تو ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کا حصہ بن جائیے اور ممبرشپ اسکیم کے ذریعے جڑ کر اسے سپورٹ بھی کیجئے۔ اللہ آپ کے حفاظت فرمائے۔ سوال بڑا اہم ہے، میں آپ کو سعودی عرب کے مفتی اعظم شیخ عبدالعزیز بن باز کی آواز سنوانا پسند کرتا ہوں۔ اس سلسلے میں وہ کیا رہنمائی کر رہے ہیں۔ قرآن الکریم و بعض الادعیہ النبویہ علی الماء او الزیت، بہت سے لوگ قرآن کریم کو پڑھ کر پانی پر یا آئل پر دم کرتے ہیں ويقوم المريض بشرب ذلك الماء والاغتسال به، وإذا اور پھر اس پانی سے اس کو پانی کو پیتے بھی ہیں اور اس سے نہاتے بھی ہیں۔ كان لا يجوز فما الرقية الشرعية؟ ایسا کیا یہ جائز ہے؟ اگر جائز نہیں ہے تو پھر جائز کاموں کو بیان فرما دیجئے۔ الشروط التي يجب أن تتوفر في الرقية ويجوز أن يستعملها المسلم بعد ذلك. رقیہ کے اندر کون سی چیزوں کو استعمال کرنا چاہیے مسلمانوں کو، یہ بھی پوچھا جا رہا ہے۔ لا حرج في الرقية، يسير في الماء ثم يشرب مثل البريد أو يغتسل به، كل هذا لا بأس به۔ شیخ عبدالعزیز بن باز یہ فرما رہے ہیں کہ لا حرج فی الرقیۃ فی الماء ثم یشرب مثل، پھر اس کو پانی پر رؤیت یا پانی پر رقیہ کرنا، پانی پر دم کرنا یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پھر اس کو پینا بھی جائز ہے، اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ الرقية تكون على المريض، اور پھر یشرب مثل المریض، جو وہ مریض ہے مریض کو پلانا اور یا پھر اس کو اس پانی سے نہلا دینا۔ وتكون في ماء يشربه المريض أو يتروش به، كل هذا لا بأس به۔ کل هذا لا بأس به۔ تو شیخ فرما رہے ہیں کہ اس کے اوپر اس طرح سے چھڑکاؤ کر دینا یا اس کے اوپر پانی سے اس کو نہلا دینا، یہ تمام چیزیں لا بأس به، سب جائز ہے۔ اس سے انشاءاللہ تعالی مریضوں کو شفا اللہ تعالی عطا فرمائے گا۔ قد روي عن ثبت أنه رقى لثابت بن قيس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے انہو رقا لثابت بن قیس، کہ آپ علیہ السلام نے رقیہ کیا ثابت بن قیس کا، شماس في ماء بن شباس فی ماء، پانی پر آپ نے رقیہ کیا، دم کیا۔ وصبه عليه، ثم صبه علیہ، پھر آپ علیہ السلام نے اس پانی کو ثابت ابن قیس کے اوپر ڈال بھی دیا۔ فإذا رقى الإنسان أخاه في ماء، پھر ایک شخص اگر مریض کو شفا یابی یا اس کو راحت پہنچانے کے لیے اپنے بھائی کو پانی پر دم کر کے اس کے اوپر یا اس کو پانی پلاتا ہے یا اس کے اوپر ڈالتا ہے یا اس طریقے سے رش چھینٹے مارتا ہے، ثم شرب منه وصبه عليه، يرجى فيه العافية والشفاء. یرجع فیہ العافیہ والشفاء۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین، ایسی امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس کو شفاء عاجل اور کامل عطا فرمائے گا۔ وإذا قرأ درسه على العضو المريض يده أو رجله أو صدره ونفث عليه ودعا له بالشفاء، فهذا كله حسن۔ کل هذا حسن۔ شیخ فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے جسم پر پھیر لیتا ہے، رقیہ کر لیتا ہے، یا پھر کسی دوسرے کے اوپر بھی وہ دم کر کے رقیہ کرتا ہے، تو ایسی صورت میں وہ بھی جائز ہے۔ اب میں آپ کو دراصل اس سلسلے میں ایک اور تحریر جو بہت خوبصورت ہے شیخ مقبول احمد سلفی کی، انہوں نے کہا کہ پانی پر پھونک مارنے کی دو قسمیں ہیں، ایک قسم جائز ہے اور ایک قسم ناجائز۔ پہلی قسم ایک پھونک مارنا تبرکن ہے، جو عموماً صوفیوں کے یہاں پایا جاتا ہے، اس سے وہ برکت لیتے ہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کے آثار یا تھوک اور پھونک سے برکت لینا حرام اور شرک کی قبیل سے ہے۔ دوسری جو قسم ہے
وہ ہے شرعی دم، جسے عربی میں رقیہ کہتے ہیں، رقیہ شرعیہ کہتے ہیں، وہ جائز ہے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آدمی مسنون دعائیں پڑھ کر جسم پر پھونک مارے۔ اسی طرح یہ بھی جائز ہے کہ معصورہ دعائیں اور قرآنی آیات پڑھ کر آدمی پانی پر دم کرے اور اس کو پیے یا استعمال کرے۔ اس کا ثبوت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ صحابہ و تابعین وغیرہ سے ملتا ہے، مگر یہ نہیں صحیح ہے کہ کاغذ پر کچھ لکھ کر پانی میں تحلیل کرے اور مریض کو اسے پلائے تعویذ کی شکل میں۔ دوسری قسم سے متعلق میں یہاں کچھ دلائل پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اذا آوا الى فراشہ، آپ علیہ السلام جب اپنے بستر پر آرام کرتے تو ہر شب اپنے دونوں ہاتھ اکٹھے کر کے ان پر قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ کر دم کرتے، اور پھر دونوں ہتھیلیوں کو جہاں تک ممکن ہوتا اپنے جسم پر پھیر لیتے، پھر سب سے پہلے سر پر، پھر چہرے پر، پھر بدن پر اگلے حصے پر پھر ہاتھ پھیرتے، اور ایسا 3 مرتبہ آپ علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دونوں ہاتھوں پر پھونک مارنا اس بات کی دلیل ہے کہ پانی یا تیل پر بھی پھونک مار سکتے ہیں، جیسا کہ بدن پر اگر کسی چیز پر پھونک سرے سے ممنوع ہوتی تو ہاتھ پر بھی ممنوع ہوتی۔ حضرت عوف ابن مالک اشجعی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا، صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 2200 پر، ہم زمانہ جاہلیت میں دم کیا کرتے تھے۔ ہم نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنے دم کے کلمات میرے سامنے پیش کر دو، میں کوئی اس کو میں پیش کرو، دم میں کوئی حرج نہیں جب تک اس میں شرک نہ ہو۔ طریقہ استدلال، یہاں شیخی لکھتے ہیں کہ یہ روایت عام ہے، دم اگر شرکیہ قول سے پاک ہو تو پانی، تیل اور ہاتھ اور جسم پر پڑھ کر پھونک مار سکتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے، ایک بچھو نے آپ کو ڈنک لگایا، آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ بچھو پر لعنت کرے جو نہ نبی کو نہ کسی دوسرے کو چھوڑتا ہے۔ پھر آپ نے پانی سے بھرا ہوا ایک برتن طلب فرمایا جس میں نمک آمیز کیا ہوا تھا، اور آپ اسے ڈنک زدہ جگہ کو آپ اسے نمک آمیز پانی میں برابر ڈبوتے رہے اور قل هو اللہ احد اور معوذتین پڑھ کر اس پر دم کرتے رہے، یہاں تک کہ بالکل آپ علیہ السلام کو سکون ہو گیا۔ اس روایت کو علامہ البانی نے سلسلۃ الصحیحہ میں ذکر کیا ہے۔ اور دوسری روایت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں آئے، جو حدیث آپ کو صحیح امام شیخ عبدالعزیز ابن باز نے سنائی، انہوں نے کہا کہ سیدنا ثابت ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں آئے جبکہ وہ مریض تھے، تو آپ علیہ السلام نے دعا فرمائی، اے لوگوں کے پالنے والے اس تکلیف کو ثابت بن قیس بن شماس سے دور فرما دے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وادی بطحان کی مٹی لی، اسے ایک پیالے میں ڈالا، پھر اس پر پانی پھونک کر ڈالا، پھر پانی پھونک کر آپ نے اس پر ڈالا اور پھر اسے اس پر چھڑک دیا۔ اس کی سند میں ایک راوی محمد بن یوسف ہیں جس کی وجہ سے اسے ضعیف قرار دیا گیا ہے، حالانکہ ابن حبان نے اس روایت کو ثقہ کہا ہے اور حافظ ابن حجر نے مقبول کہا ہے۔ نیز اس روایت کو بطور استدلال فتح الباری کتاب طب باب الرقیۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی درج کیا گیا ہے۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو جید کہا ہے، الفوائد العلمیہ من دروس البازیہ۔ اس روایت کا ایک شاہد بھی ہے جس سے اسے تقویت ملتی ہے، جسے شیخ البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ رافع ابن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، الحم من فیح جہنم فابردوها بالماء فدخل یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بخار جہنم کی بھاپ ہے، یہ
جو بخار ہے نا اس کو کہا ہے کہ جہنم کی بھاپ ہے، لہذا اسے پانی سے ٹھنڈا کرو۔ پھر آپ علیہ السلام نے عمار کے ایک لڑکے کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ علیہ السلام وہ بیمار تھا اور یوں دعا فرمائی، اکشف الباس رب الناس الہ الناس، لوگوں کے رب، لوگوں کے معبود، اے اللہ تو اس بیماری کو دور فرما۔ صحیح بخاری میں ایک صحابی اور ان کی اہلیہ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خندق کے موقع پر کھانا پکانے کا ذکر ہے، اس کا چند ٹکڑا یہاں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک میں نہ آؤں تم ہانڈی چولہے پر سے نہ اتارنا اور نہ آٹے کی روٹیاں بنانا۔ یہ سن کر میں گھر میں آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو اپنے پیچھے لیے ہوئے آپ آگے تشریف لائے۔ میں اپنی بیوی کے پاس آیا تو وہ مجھے برا بھلا کہنے لگی۔ میں نے کہا کہ تم نے جو کچھ مجھ سے کہا تھا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا۔ آخر میں میری بیوی نے گندھا ہوا آٹا نکالا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں اپنے لعاب دہن کی آمیزش کر دی اور برکت کی دعا کی۔ پھر ہانڈی میں بھی آپ نے لعاب کی آمیزش کی اور برکت کی دعا کی۔ اس حدیث میں صراحت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب کو جو گوندا ہوا آٹا تھا اس میں ملایا اور ہانڈی میں بھی ملایا اور پھر برکت کی دعا کی۔ جب آٹے اور گوشت میں لعاب کی آمیزش کر سکتے ہیں تو مسنون دعائیں پڑھ کر پانی پر بدرج اولا پھونک مار سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ برتن میں 3 بار سانس لیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا کہ وہ برتن میں 3 بار سانس لیا کرتے تھے، اور انس بیان کہتے ہیں کہ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برتن میں 3 بار سانس لیا کرتے تھے۔ حضرت انس بھی 3 مرتبہ سانس لیتے تھے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی 3 مرتبہ سانس لیا کرتے تھے۔ یہاں نہایت ہی اختصار سے اس بات کو یہیں پر میں ختم کرنا چاہتا ہوں کہ جمہور اہل علم پانی پر دم کرنے کو جائز قرار دیتے ہیں۔ شیخ صالح الفوزان، شیخ ابن باز، شیخ محمد بن صالح العثیمین، عبداللہ بن جبرین اور عبدالعزیز القحطانی وغیرہ، یہ تمام کے تمام، شیخ صالح ابن عبدالعزیز آل الشیخ، شیخ محمد بن ابراہیم، اور جمہور علماء کا موقف یہ ہے کہ پانی پر دم کر کے پانی پلانا یا اس کے اوپر چھینٹے مارنا یا اس کو نہلا دینا یہ جائز ہے، اس میں شرک نہیں ہے۔ شرک تعویذ گنڈے ہیں، تعویذ گنڈوں سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بچائے، ہمارے آنے والی نسلوں کو اللہ تعالیٰ شرک سے محفوظ رکھے، ہمیں بیماریوں سے اللہ تعالیٰ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، کمزوروں کو راحت طاقت عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین اس چینل کو فروغ عطا فرمائے تاکہ یہ لوگوں کی اصلاح کر سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بھائی محمد عاقل جدہ سے۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون